آیت یہ تھی کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہوں میں، دو مسلمانوں کی جماعتوں میں، دو مسلمان ملکوں میں، دو مسلمانوں میں اگر لڑائی ہو جائے، اقتتلوا فاصلحوا بینہما، تو ان میں صلح کرا دو. اور یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح یعنی مصالحہ نہ کردار ادا کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے. اب یہ آیت تقریر میں پرائم منسٹر کی پڑھی جا رہی ہے، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد حمایت امریکہ کی ہو رہی ہے. یعنی اب آپ غور فرمائیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ مصالحانہ کردار ادا کریں. ان دو مسلمان ملکوں میں فریق نہ بنیے. مطلب یہی ہوا کہ دو مسلمان ملکوں کے درمیان میں فریق نہ بنیے، مصالحاتی کردار ادا کیجیے. پاکستان بہت سے مواقع پر مصالحاتی کردار ادا کرتا رہا ہے. افسوس یہ ہے کہ دو مسلمان ملکوں کے درمیان میں کبھی بھی مصالحانہ کردار ادا نہیں کیا، لیکن دو کافر ملکوں کے درمیان میں ہمیشہ مصالحت کا کردار ادا کرتا رہا ہے. آپ کہیں گے وہ کب؟ سن 1971 میں، سن 1971 تک چین کے اور امریکہ کے تعلقات انتہائی دشمنی کی حد تک پہنچے ہوئے تھے. سن 1971 میں چین اور امریکہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں تھے. پاکستان نے اپنی روایتی دلالی، یہود نوازی، ہنری کیسنجر یہودی، امریکہ کا وزیر خارجہ یہودی، اس کو بلوایا، اپنے یہاں مہمان رکھا. 71 میں یحییٰ خان صاحب کا دور تھا. شراب و کباب کی محفلیں سجتی رہی، پلاننگ ہوتی رہی. پاکستان نے دلالی کا کردار ادا کیا. چین کے ساتھ دوستی تھی، چین کو شیشے میں اتارا، امریکہ کے لیے ان کو رام کیا. کیسنجر صاحب اسلام آباد سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے چین پہنچے. چین اور پاکستان کی دوستی کا دروازہ کھل گیا، خانہ کھل گیا، سفارتی تعلقات بحال ہو گئے اور نکسن صاحب کا دورہ بھی ہو گیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان اگر چین سے امریکہ کی دشمنی ختم کرانے میں، صلح کرانے میں کردار ادا کر سکتا ہے، تو عراق اور سعودی عرب اور کویت کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. مصالحتی کردار ادا کرنے کے بجائے کہا جاتا ہے کہ مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے فوجی بھیجی گئی. یہ منہ چلانا ہے، مسلمانوں کا منہ چلانا ہے. کیا عراق میں مقامات مقدسہ نہیں ہے؟ نجف اشرف نہیں ہے؟ کربلا نہیں ہے؟ بغداد شریف نہیں ہے؟ امام علی مقام کا روضہ مبارک کربلا میں نہیں ہے؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا روضہ مبارک نہیں ہے؟ غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ جیلان پیران پیر دستگیر کا روزہ نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا روزہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے صحابہ انبیاء کی قبریں کیا وہاں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. یہ عذر لن ہے، عذر گناہ، بدتر از گناہ ہے. بات سیدھی سادی ہے. اگر حکومت پاکستان یہ کہتی کہ عراق کویت خالی کر دے اور کہتے ہیں ہمارا اصولی موقف ہے، تو پاکستان نے جب چین نے تبت پر یہ کہہ کر قبضہ کیا کہ انگریز نے تبت کو ہم سے علیحدہ کر دیا تھا، جس زمانے میں ہم کو انگریز افیون پلاتا تھا، افیم کھلاتا تھا، تبت اس وقت علیحدہ کر دیا تھا. اب ہمارے پاس طاقت آ گئی ہے، اب ہم تبت کو شامل کرتے ہیں، واپس لیتے ہیں. کہ پاکستان نے اس وقت احتجاج کیا تھا؟
پاکستان نے حق کا ساتھ دیا، تبت کے دلائی لاما کا ساتھ دیا، اس کو بلایا، ان کے لیے لڑائی لڑی کہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشن میدان عمل میں آئے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، چین نے تبت پر اس کا حق تھا، اس نے واپس لے لیا۔ گوا، دمن اور دیو پر ہندوستان کا حق تھا، ہندوستان نے واپس لے لیا۔ اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ آپ نے، پاکستان نے کیا کیا؟ بیت المقدس، کویت خالی کرانے کا آپ ذکر کرتے ہیں اور بیت المقدس کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو چلیے ہم مانتے ہیں کہ عراق میں کویت پر چلیے قبضہ غلط کیا، مفادات کے جارحیت کی ہے، تو اقوام متحدہ کی قرارداد پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کی آپ بڑی پابندی کر رہے ہیں، اس پر آپ قراردادوں پر عمل کرانا چاہتے ہیں، تو کویت پر قرارداد سے پہلے فلسطین کی بھی قرارداد ہے، کشمیر کی بھی قرارداد ہے، ان قراردادوں پر کیوں نہیں عمل درآمد کرایا جاتا؟ ان پر بھی عمل درآمد کرانا چاہتا۔ بہرحال پاکستان اور اس کی نام نہاد حکومت ایکسپوز ہو گئی۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے امریکی مداخلت سن 1956 سے شروع ہوئی، اس سے پہلے بھی تھوڑی تھوڑی تھی لیکن 56 سے، اور اب ہم یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ پاکستان میں اگر کسی محکمے کے سیکرٹری کا بھی اگر تقرر ہوتا ہے تو امریکہ کا سفیر ہم کو اس سلسلے میں ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے، اور یہ نوبت 56 میں تو خیر شروع ہوئی گئی تھی، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے دور میں پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں، CIA کی زنجیروں میں اس بری طرح سے جکڑا گیا ہے کہ باب وڈورڈز کی زبانی، اس کا انکشاف خود اس نے CIA کے ایک افسر کی حیثیت سے کیا ہے۔ باب وڈورڈ کی کتاب آپ ملاحظہ فرمائیں، جنرل محمد ضیاء الحق نے بڑا مجرمانہ کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں، دنیا میں پاکستان امریکن CIA کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، اور یہ تاریخی حقائق ہے، یہ خود امریکن اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور الحاج اسلام کے علم بردار جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، انہی کے دور میں یہ سارے غلامی کے طوق، یہ ساری زنجیریں، CIA کی زنجیریں، امریکہ کی غلامی کی لڑیاں، یہ ساری کی ساری جنرل صاحبی کے دور میں بڑی مضبوطی سے کاٹ دی گئی۔ اب پورا پاکستان CIA کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، امریکہ کی غلامی میں ہے، اور وقت نے اب یہ ثابت کر دیا کہ موجودہ حکومت جو اپنے دعوے کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے سے برسر اقتدار آئی ہے، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوئے، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے۔ غلام مصطفیٰ جوتوئی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے کم از کم اگر وہ مستقل طور پر نگراں وزیر اعظم رہتے تو شاید یہ انکشاف نہ ہوتا، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے سچ بول دیا کہ پاکستان کے انتخابات میں دھاندلی اور سازشیں ہوئی ہیں، اور وہ صرف نگراں وزیر اعظم تھے۔ اب وہ نگرانی اپنی کر رہے تھے یا اپنے دوستوں کی کر رہے تھے، یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال